بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آن لائن کلاسز میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب کی غزلیات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ حصہ غزل میں سے ہم غزل نمبر 3 آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے مرزا غالب جو شاعر ہیں اس غزل کے، ان کا تعارف ہم نے پڑھا تھا۔ مرزا غالب ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کا دیوان سب سے کمال اس حساب سے ہے کہ نہ صرف ان کے اپنے زمانے کے ہم عصر یعنی شعراء نے، بلکہ ان کے بعد آنے والے شعراء نے بھی ان کو ایک استاد شاعر مانا ہے، کیونکہ یہ شاعری جو ہے ایک ایسا میدان ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، پروفیشنل جیلسی ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن شاعری میں سب سے زیادہ تنقید دیکھنے میں آتی ہے۔ غالب ایک ایسے شاعر ہیں کہ ان پر بھی کچھ شعراء نے زبان درازیاں ضرور کی ہیں، تنقید ضرور کی ہے، لیکن آخرکار غالب کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، وہ شاعری فارسی کی ہو یا وہ شاعری ان کی اردو کی ہو، دونوں زبانوں میں غالب کمال شاعر مانے جاتے ہیں۔ غالب کی یہ غزل جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، یہ دراصل ان کے دیوان غالب میں اس سے طویل ہے۔ اس کے 9 اشعار ہیں، آپ کی بک میں 2 اشعار جو ہے وہ سکپ کیے گئے ہیں اور 7 اشعار جو ہے وہ غزل کے دیے گئے۔ یہ پوری غزل جو ہے وہ ان کی یہ ہے جو ان کے دیوان میں شامل ہے۔ غالب دہلی سے یا دلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیدا جو ہے وہ کہاں ہوئے تھے؟ آگرہ میں، لیکن زیادہ تر اپنا آخری حصہ عمر کا بہادر شاہ ظفر کے استاد کی حیثیت سے گزارا، تو دلی سے ان کو بہت زیادہ محبت ہو گئی، یعنی مغلوں کے خاندان سے اس طرح جڑے ہوئے تھے۔ مغل خاندان میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ظہیر الدین بابر مغلوں کا پہلا جو ہے وہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، جس سے مغل خاندان کی ابتدا ہوئی۔ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہ بر صغیر پاک و ہند پر حکمران بنا، اور اس حکمرانی کا اختتام جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ بہادر شاہ ظفر وہ شاعر تھے کہ بادشاہ تھے اور شاعر تھے۔ اب انہوں نے پہلے نصیر سے، پھر ذوق سے اور پھر غالب سے شاعری میں اصلاح لی۔ اس سے غالب کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ کے شاعری میں وہ استاد تھے۔ اب انہی کی وجہ سے وہ دربار میں بھی ان کی شان و شوکت تھی، بہت عزت سے بلائے جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ کے استاد تھے، تو بہت زیادہ انعام و کرام پاتے تھے، عزت احترام پاتے تھے، خدمت کی جاتی تھی، خوب جو ہے وہ ہر طرح کا ان کا خیال رکھا جاتا تھا، خلت دی جاتی تھی، حقہ پانی کا انتظام ہوتا تھا، ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ عزت، یہ احترام سب لوگوں پر واضح تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دلی میں جب حالات خراب ہوئے 1857 میں، جب بادشاہ کو قید کر لیا گیا، وہاں سے رنگون لے جایا گیا، تو دلی کو جس طرح سے اجاڑ دیا گیا، تمام لوگ وہاں سے جو ادب کی دنیا کے لوگ تھے، 99% لوگ وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ غالب جو ہے وہ بلی ماروں کا ایک محلہ کہلاتا تھا، اس میں حکیم احسن اللہ کے بھائی کی ایک حویلی تھی، اس میں بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ سب نے غالب کو کہا کہ دلی چھوڑ دیں، لیکن غالب کو دلی سے بہت پیار تھا، غالب نے دلی نہیں چھوڑی، اور دلی میں ہی رہ کر غالب نے وہ تمام حالات، واقعات، وہ تباہی و بربادی، وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب غالب کی شاعری میں
وہ چیز سب سے انہیں منفرد بناتی ہے کہ گویا انہوں نے دلی کو جو آنکھوں سے دیکھا تباہ ہوتے ہوئے، اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ اس لیے ہمیں غالب کے اکثر اوقات جو شعر ہیں اس میں دکھ ملتا ہے، درد ملتا ہے۔ اب تشریح آپ کو پتہ ہے کہ غزل کی تشریح کرتے ہوئے ہم اس شعر کو کوئی ایک معنی نہیں دے سکتے، ہر شخص اپنی سینس کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے۔ جیسے کہ غزل جو ہے آپ کو پتہ ہے مجازی معنوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، حسن و عشق کی بات، محبوب کی بات، وہ دکھ ہمیں دنیاوی دکھ زیادہ دکھائی دیتا ہے، مجازی دکھ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ غالب نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے کہ اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن کی تباہی کا ذکر، وہ درد بھی غالب کے دل کے اندر ٹھہر گیا۔ تو ہمیں غالب کے اشعار میں ہمیں جو ہے وہ درد، وہ دکھ، وہ تکلیف بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ غزل جو آپ کی کتاب میں شامل ہے غالب کی، اسے آج ہم پڑھیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس کے معنی ہیں، دل آپ کو پتہ ہے کہ ناداں کسے کہتے ہیں؟ نادان کہتے ہیں کم سمجھ کو، کم عقل کو، بے وقوف کو، پاگل کو، دیوانے کو، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ درد، تکلیف، اس کا سب سے پہلے آپ کو تشریح کا طریقہ میں نے پہلے بھی پچھلی غزلیات میں بھی سمجھایا، نظموں میں بھی سمجھایا کہ سب سے پہلے آپ نے معنی لکھنے، مفہوم لکھنا ہے۔ معنی یہ صرف آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، تشریح میں آپ نے معنی نہیں لکھنے، یہ بک پر آپ جو ہے اس کو نوٹ کیجیے۔ مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم صرف 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے، یعنی شعر کو آپ نے نثری انداز میں صرف بیان کرنا۔ اب اس میں بیٹا اس کو دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ شعر استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز، اپنے دل سے خود مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تیرے اندر جو درد کی کیفیت ٹھہر گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ کے بارے میں جب تک وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں آخر اس کی دوا کیسے کروں گا۔ دیکھیں جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو جب تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو ہم اس کا کوئی حل، کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دونوں مفہوم اس کے آپ لے سکتے ہیں۔ ایک تو وہی جو کہ ایک ازلی مفہوم ہے، مجازی محبوب کا ہے کہ ہاں تم محبوب کے لیے اتنے بے چین ہو، بے تاب ہو، بے قرار ہو کہ تمہارے اندر ایک کیفیت درد کی جو ہے وہ ٹھہر گئی ہے، ہر وقت اس تکلیف کا شکار رہتے ہو، تو اب اس کا کیا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو زیادہ اس شعر کی کم از کم آپ زیادہ اچھی تشریح کر سکتے ہیں، وہ آپ دلی کی تباہی کے حوالے سے، کہ وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کہتے ہیں کہ وہ دلی جو دلی تھا دلی نہ رہا، یعنی وہ اس کے اجڑنے کا، اس کی تباہی و بربادی کا وہ درد جو ان کے اندر ہے، وہ اس درد کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ درد سے بھر گیا ہے، تکالیف سے بھر گیا ہے، اور اپنے دل سے خود مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نادان دل، اے کم عقل دل، کم سمجھ دل، تو ہر چیز کو اتنی گہرائی سے کیوں سوچتا ہے، تو ہر چیز کو اتنی گہرائی سے کیوں محسوس کرتا ہے کہ تجھ میں درد کی کیفیت ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تڑپنا تجھے لے ڈوبے گا، یہ اضطراب کی کیفیت کیسے ختم ہوگی مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پہلے معلوم ہو کہ آخر اس درد کے ٹھہرنے کی، دل کے اندر ہمیشہ کے لیے رک جانے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یعنی وہ جانتے بھی ہیں کون سا درد ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی کیفیت ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ شہر، وہ ملک،
وہ وطن، وہ سرزمین جہاں محافل تھیں، جہاں عزت تھی، جہاں خوشیاں تھیں، جہاں رنگ روپ تھا، جو بادشاہ کا دربار تھا، جہاں ان کی عزت تھی، نام و کرام ملتے تھے، خلتیں ملتی تھیں، عزتیں ملتی تھیں، بادشاہ خود دربار میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جاتے تھے، خود ان کو باہر لینے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اتنی عزت ملتی تھی تو اس کے بعد یہ تباہی، یہ بربادی، سب کچھ ختم ہو جانا، تو یہ ایک وہ درد تھا جو مستقل درد تھا اور جس کے ختم ہونے کی کوئی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کہ وہ جب ادھر ادھر نظر دوڑاتے تھے تو انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ حالات کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں، اور تمام دوست ان کے بھی چھڑ گئے تھے جن کی محافل میں وہ جایا کرتے تھے، جہاں سے محبتیں، عزتیں اور خوشیاں پایا کرتے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے دل سے مخاطب ہیں کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یعنی یہ جو سوالیہ انداز ہے یہ دونوں باتیں ظاہر کر رہا ہے کہ وہ درد کی دوا بھی ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور اندر کہیں احساس بھی ہے کہ دوا دکھائی تو نہیں دے رہی، یہ درد کہیں ختم ہوتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا نوٹس بھی اس کے دیے ہوئے تھے، یہ ساتھ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے، اس میں بھی حوالہ جات ہوں گے۔ یہ ایک حوالے کا شعر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ غالب کا ہی حوالے کا شعر ہے، یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ غالب کا ہی شعر ہے اور یہ اسی مفہوم میں ہے کہ دل میں اگر درد ہو تو چلیں کوئی دوا بھی کرے، جب پورا دل ہی درد بن گیا ہو تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ یہ غالب کا جو ہے یہ بھی دلی سے ہی جو ہے وہ متعلقہ شعر ہے کہ پورا دل جو ہے وہ ان کا درد سے بھر گیا ہے۔ یہ پہلا شعر تھا بیٹا۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں وہ مخاطب تھے اپنے دل سے، اس شعر میں وہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ علامت ندائیہ بھی آپ کو الہی کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ مشتاق کے معنی ہے شوق رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ بیزار کے معنی ہے اکتایا ہوا، اور ماجرا قصہ، کہانی۔ اس کا مفہوم آپ لکھیں گے اسی طرح سے 2 لائنوں میں، 3 لائنوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے، یا الہی یہ کیا قصہ ہے، ہم نے تو سنا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے لیے مشتاق ہیں، ہم ان کی محبت میں جو ہے وہ محبت کا شوق رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے بیزار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح بیٹا بہت اچھی اس حساب سے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکمل طور پر مجازی معنوں میں استعمال ہوگا یہ شعر، کہ وہی ازلی جو انداز پچھلی غزلیات میں بھی آپ کو بار بار میں نے سمجھایا، میر کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے، ہر غزل گو شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو عاشق صادق اور محبوب کو سنگ دل، ظالم اور بے پرواہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اس کے حسن سے پیار بھی کرتا ہے، اس کے حسن کی تعریف بھی کرتا ہے، اس جیسا کسی اور کو بھی نہیں گردانتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، کھڑا ہونا بھی کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود اپنی زبان سے اس سے گلہ اور شکوہ اس کی بے پرواہی کا کرتا رہتا ہے، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دینے پر شکوہ کرتا رہتا ہے، اس کی سرد مہری کا احساس اسے ہمیشہ رہتا ہے۔ اب یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، انہیں اپنانے کے لیے، انہیں اپنا سمجھتے ہیں ہم، لیکن وہ ہمیشہ سے اپنی جو اس کی فطرت ہے وہ اس پر قائم و دائم ہے، وہ ہم سے بیزار ہے، وہ ہم سے اکتایا ہوا ہے، وہ ہم سے دور ہے، وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتا، التفات نہیں کرتا۔ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نہ سمجھ آنے والا رویہ ہے، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے دنیا میں کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن غالب کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ یہاں پر یہ فارمولہ کیوں نہیں کارگر کہ میں تو اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوں، میں تو اس کی محبت کا مشتاق ہوں،
اور وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ تو یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا جو ہے وہ ماجرا پوچھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے بارے میں ہمیں بتا سکے کہ ایسا کیوں ہے، مجھ سے محبوب اتنا بیزار کیوں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں مجھ سے ملنا، میری جانب نظر کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا مالک، یا اللہ تعالیٰ، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو سب باتوں سے واقف ہے، تو ہر ذرے کی ہر حرکت سے واقف ہے، تو یہ ظالم محبوب کیوں میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں پتھر دل ہے، وہ کیوں میری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ کیوں مجھ سے بیزار رہتا ہے، اس کی نظر التفات میری طرف کیوں نہیں اٹھتی ہے، یہ ماجرا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر وہ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ سمجھ آ سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور ایسا رویہ وہ میرے ساتھ کیوں اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو آپ کو نوٹس تھے اس میں بھی اس کے حوالہ جات موجود تھے، اس کے ساتھ بھی ایک غالب کا ہی اپنا شعر جو ہے وہ اس میں آپ ایڈ کیجئے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ معنی، کاش یہ بیٹا حرف تمنا ہے، کسی خواہش کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مدعا کہتے ہیں مقصد کو، ٹھیک ہے، کہ اصل میں مقصد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم لکھیں گے آپ پہلے، کہ وہ کہتے ہیں میں جو ہے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، لیکن وہ بیکار جا رہے ہیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی میرے ان جذبات کی قدر ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح میں بھی آپ یہی لکھیں گے کہ شاعر کو جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ عشق مجازی کا ہی شعر ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان محبوب کی بے پرواہی نے، اس کے مظالم نے، دنیا کے مصائب نے، مشکلات نے میری دل کی کیفیات کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے۔ اب جو وہ قلبی کیفیت ہے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی موجود ہیں، زبان بھی موجود ہے، قلم بھی موجود ہے، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنا حال دل بیان کر سکتا ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے، اس کی ستم ظریفی یہ ہے کہ مجھ سے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ میری طرف نظر کرتا ہی نہیں ہے، میرا کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے جو میرے حال کو جاننا چاہے یا جان سکے یا اس کا حل نکال سکے۔ دیکھیں، انسان کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہمدرد نہ ہو، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہ ہو، کوئی اس کا دکھ تقسیم کہتے ہیں کہ دکھ جو ہے وہ تقسیم کرنے سے کم ہو جاتا ہے، دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے پاس ایسا دل بھی ہے جس کے اندر درد ٹھہر گیا ہے، میرے پاس الفاظ بھی ہیں، میرے پاس قلم بھی ہے، اشعار کی صورت میں بھی، منہ میں زبان بھی ہے، اشعار کی صورت میں بھی، بات کی صورت میں بھی میں اپنا دکھ، اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ذریعے بھی اور قوت گویائی کے ذریعے بھی صلاحیت بخشی ہے کہ میں اپنی دل کی کیفیت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ جو میرے اس درد کو پہچان سکے، یعنی مجھے قدر شناسی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، کوئی بھی میری قدر نہیں کرتا، میرے جذبات کو پہچانتا نہیں ہے،
کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، نہ تو کوئی خود سمجھتا ہے وہ محبوب ہے یا دنیا ہے، اور نہ ہی وہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں۔ اگر وہ پوچھیں تو میں ان کو اپنے دل کی صحیح کیفیت بتا سکتا ہوں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش کوئی تو ایسا ہو جو میرا دل پہچان سکے، جو میرے دل کے اندر ٹھہرا ہوا درد پہچان سکے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس میں دلی کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی ایڈ، مجازی محبوب کے حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ چونکہ وہاں رہتے تھے اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ساری، اور غالب کے خطوط میں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، شاگردوں کو لکھے، وہ جو وہاں سے چلے گئے تھے ان کو لکھے، اس میں سارا کا سارا حال جو ہے دلی کا انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں زبان بھی رکھتا ہوں، الفاظ بھی رکھتا ہوں، کاش کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہاں کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ ایک دو لائنیں درمیان میں ڈال دیں، کیونکہ یہ غزل جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور غالب کی غزل میں دلی کا اگر ذکر درمیان میں جس شعر میں بھی ممکن ہو، جیسے دوسرے میں نہیں ڈال سکتے، پہلے اور تیسرے میں جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا ٹچ بھی آپ نے دے دینا ہے۔ اب اس کے بھی حوالہ جات وہاں پر موجود ہوں گے۔ ایک شعر حوالے کا غالب کا ہی میں نے اس میں اور ایڈ کیا ہے کہ کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی مفہوم کا ہے کہ وہ میری کہانی نہیں سنتا اور میری زبان سے تو بالکل ہی نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بیٹا آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔